أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے بہت سارے اعمال کی فضیلت بیان کی گئی، علم کی، طہارت کی، وضو کی، دعاؤں کی۔ آج انشاءاللہ طہارت اور وضو کے بعد جو ایک بڑی عبادت ہمارے اسلام میں وہ اذان ہے۔ 5 وقت کی اذان جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی کے حکم سے مشروع کرا دی گئی، اب قیامت تک رائج رہے گی۔ یہ بھی بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ کاش کہ لوگ اس سلسلے میں اپنے اندر رغبت، شوق اور جذبہ پیدا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اذان دیتے۔ اس سلسلے میں کئی فضائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے، جس میں کئی اعمال کی فضیلت بڑی اہم بیان کی اور ایک ساتھ بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستحموا۔ دوسری چیز، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ۔ نمبر 3، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بخاری اور مسلم کی اور بہت سارے کتب حدیث کی حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے 3 اعمال کی بڑی فضیلت بیان کی۔ دوستو، سب سے پہلے اذان اور صف اول، اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول۔ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان میں
اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ اذان دینے والے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے والا، ان دونوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، کیا اجر و ثواب؟ ایک روایت میں من الخیر والبرکہ، اللہ اکبر، من الخیر والبرکہ، اذان اور صف اول میں نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خیر و برکت، الخیر والبرکہ، من الخیر والبرکہ، خیر اور برکت کی چیزیں کتنی رکھی ہیں، کس قدر خیر و برکت رکھی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے ثم لم یجدوا، اور یہ فضیلت ہے، سب سن لیں، تو چاروں طرف سے لوگ اذان دینے کے لیے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ کوئی صبر نہیں کر سکے گا، اتنی خیر و برکت اللہ نے ان دونوں عمل میں رکھی ہے، اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے۔ کتنی خیر و برکت ان دونوں عمل میں رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو بتا دیتا تو لوگ اس قدر اذان دینے کے لیے ٹوٹ پڑتے، اگلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ٹوٹ پڑتے، لیکن مشکل ہی ہے، سارے گاؤں کے لوگ ٹوٹ پڑے تو اذان تو ایک ہی دے گا۔ ہر آدمی تو اذان نہیں دے سکتا، ایک ہی آدمی اذان دے، ایک ہی شخص کو ہی نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والا، کتنی بڑی بھی صف ہو بہرحال محدود ہوتی ہے۔ اگر پورے محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو پہلی صف میں سب کو جگہ تو نہیں ملے گی، تب یہ کہ لڑائی ہو، سینہ جھپٹی ہو۔ اذان کا وقت آیا، ایک شخص کہتا ہے یہ فضیلت میں ثابت کروں، میں حاصل کروں گا، میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا میں دوں گا، پورے محلے کے لوگ اذان دینے میں لڑنے لگتے کہ کون اذان دے، ہر آدمی اذان دے کر کے فضیلت اور برکت، خیر و برکت حاصل کرنے لگتا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا پھر آخر میں کوئی عقل مند ان کو کہتا دیکھو بھائی لڑو نہیں، بحث نہ کرو، آؤ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، چٹھی گٹھی ڈال لیتے ہیں، قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ اذان دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اگلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی قرعہ اندازی کی جاتی ہے۔ شاید قرعہ اندازی نہ سمجھتے ہو، چٹھی گٹھی ڈالنا، چٹھی گٹھی ڈالنا یعنی سب کا نام لکھ کر کے رکھا جاتا اور ایک آدمی کو کہا جاتا اٹھاؤ، جس کا نام پرچی میں جس کا نام آ جاتا وہی اذان دے گا، اور وہی ایسے اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اذان اور پہلی صف میں کیا خیرات و برکت ہے اللہ نے سب چھپا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان قیامت کے دن جب پائے گا اپنے ان دونوں عمل کا اجر و ثواب، تب اسے سمجھ میں آئے گا کتنا ثواب ہے، اللہ نے چھپا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اذان دینے کی رغبت دلائی ہے، لوگوں کے اندر اذان دینے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ بہترین عبادت ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن افسوس ہے آج جب تک تنخواہ نہ دی جائے کسی کو اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی فضیلت ہے اذان کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محلے کے لوگ ہر آدمی اس شوق رکھتا، باری باری مقرر کر کے اذان دیتے، لیکن نہیں، اذان کوئی اور دے گا، تنخواہ دے کر کے مؤذن رکھا جائے، وہ اذان دے گا،
پھر نماز کے لیے ہم آ جائیں گے وقت پر۔ کسی چیز کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رغبت دلانے کے لیے اس کو چھپا دیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک خوشیاں رکھی ہیں، قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا۔ پہلی فضیلت، پہلی چیز اذان اور صف اول کی ہے۔ نمبر 2، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلد از جلد فوراً پہنچنے میں کیا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے حق میں بڑی عبرتناک چیز ہے جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اقامت سنتے ہیں تو بھگ بھگ کر کے جاتے ہیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں، نماز پڑھنے کے لیے پہلے پہنچنے میں ہم سے، آپ سے سب سے کوتاہی ہوتی ہے، بڑی فضیلت کا عمل۔ لو یعلمون ما فی التہجیر، نماز کے لیے جلد از جلد مسجد میں پہنچنے میں اللہ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو اس کے اندر ایک دوسرے سبقت کرنے کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ پتہ یہ چل گیا، اول وقت یعنی نماز کے لیے جلد از جلد پہنچنا۔ اذان ہوئی، ہم اقامت کا انتظار نہ کریں، وقت ہوا، آپ کوشش کریں کہ اول سے اول وقت سب سے پہلے آپ مسجد میں نماز کی نیت سے داخل ہونے والے بنیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو اول وقت پہنچنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، سبقت کریں گے۔ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے، پتہ چل جائے کہ عتمہ اور صبح میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ عتمہ نماز عشاء کا نام ہے، نماز عشاء کا ایک نام عتمہ ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ باجماعت نماز پڑھنے میں عشاء کے اندر والصبح اور فجر کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے کوئی مسجد میں آئے اور اول وقت پہنچنے کی کوشش کرے، تو اللہ نے فرمایا اس میں اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لوگ اگر اس قدر مجبور ہیں کہ ہاتھ پیر ان کے ٹوٹ چکے ہیں،
اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے، زمین پر بیٹھ کر کے اپنے شرین کے بل سرک سرک کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا معذور اپاہج انسان جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چل بھی نہیں سکتا، زمین پر ایسے اپنا شرین گھسیٹ گھسیٹ کر کے چلتا ہے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عشاء اور فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! ایسا انسان بھی لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، آپ فرماتے ہیں کوئی انسان مجبور سے مجبور، اپاہج سے اپاہج، معذور سے معذور انسان بھی اپنے گھر میں پڑھنے نہیں چاہے گا۔ ہر انسان مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اس میں نبی علیہ السلام نے نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت مسجد میں آ کر کے پڑھنے کی بے انتہا فضیلت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں اس قدر اللہ نے اجر و ثواب اور فضیلت رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دے، لوگوں کو ہم بیان کر دیں، معلوم کرا دیں کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بتا دے، لوگوں کے علم میں آ جائے، تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ہر آدمی عشاء اور فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے، کوئی آدمی غائب نہ رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان چلنے پھرنے سے مجبور ہے، اپاہج لنگڑا لولا ہے، وہ بھی عشاء اور فجر کی نماز کی باجماعت نماز کی فضیلت اگر سن لے، تو اللہ نے فرمایا وہ بھی سرک سرک کر کے گھسیٹ گھسیٹ کر لنگڑا لولا اپاہج انسان بھی مسجد میں آ جائے گا عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب چھپا دیا ہے، بتایا نہیں ہے، تاکہ لوگ کوشش کریں، لیکن کوئی معذور ہے، پریشان حال ہے، چلنے پھرنے سے لنگڑا لولا اندھا ہے، مسجد آنے جانے کے لائق نہیں ہے، تو وہ انسان اپنے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، ورنہ فضیلت کو سن لینے کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رخصت کو استعمال کرنے کے بجائے زمین پر رینگتے ہوئے وہ بھی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دیکھا اذان کی صف اول کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی سعد، دوسری فضیلت، عبد الرحمن بن ابی سعسعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا، اے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعسعہ، انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو چیزوں کی محبت تمہارے دل میں بہت زیادہ بھری ہوئی ہے، پیوست ہو چکی ہے۔ ایک تو بکریاں پالنے کی، نمبر دو والبادیہ، شہر کو چھوڑ کر کے باہر جا کر کے وادیوں میں، میدان میں، ویرانے میں رہنا، تاکہ بکریاں وہاں آزادی سے چر سکیں۔ یہ دونوں چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں ان کی محبت پیوست ہے، بڑی رغبت ہے، بکریاں پالنے سے اور شہر چھوڑ کر کے بکریوں کے ساتھ جنگلوں، وادیوں اور صحرا اور میدان میں زندگی گزارنے کی، ان دونوں چیزوں کی بڑی محبت میں تمہارے دل میں محسوس کرتا ہوں، تو اس لیے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
سنو عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ، فَإِن كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب تم اپنی بکریاں لے کر کے کہیں باہر میدان میں ہو، وہاں کوئی لوگ آباد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، گاؤں نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، اکیلے ہو تم اور تمہاری بکریاں، او بادیتی کا، یا تم اپنے دیہات میں کہیں گاؤں میں چلے گئے ہو، جہاں تمہارے لیے مسجد میں نماز پڑھنے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر تم تنہا بھی کہیں ہو گاؤں میں یا جنگل و بیاباں اور وادی اور صحرا کے اندر اکیلے ہو، اور نماز کا وقت آ جائے تو ایسے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ لینا، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، گرچہ تم اکیلے ہی ہو، کوئی نہیں ہے، اکیلے اور تنہا بھی ہو، بکریوں کے ساتھ ہو، تو ایسا کرنا، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، نماز کا وقت آ جائے تو صرف نماز نہیں پڑھ لینا، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، اکیلے ہو، کوئی اور آنے والا نہیں، جب بھی اذان، نماز کے لیے اذان دینا، اذان دینا، تو بغیر اذان کے نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھنا تو نماز کے پہلے اذان دینا، اور اذان بھی دینا تو فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بھی بلند کرنا، چپکے چپکے نہیں دینا، اذان آہستہ آہستہ نہیں دینا، اذان دینا تو بلند آواز سے دینا، تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اکیلے ہو، ہر آدمی سوچ سکتا ہے جب کسی کو آنا نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا، ہم اکیلے ہیں تو اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، اور بھی زور سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا میں تم کو اس لیے کہتا ہوں کہ آواز، خوب بلند آواز سے اذان دینا، گرچہ اکیلے ہو، کوئی اور آنے والا نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مُدَا صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ فضیلت ہے۔ میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا، مؤذن کے اذان کو، مؤذن کے اذان کی آواز کوئی جن سنے یا کوئی انسان سنے، ولا شیء، یا اور کوئی چیز ہو، شجر حجر کچھ بھی ہو، جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق، الا شہد لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کائنات کی ساری مخلوقات اس کے حق میں گواہی دے گی، اچھے ہونے کی، مومن ہونے کی، نمازی ہونے کی، ساری مخلوقات اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اسی لیے بلند آواز سے اذان دو، تاکہ جتنی زیادہ زیادہ مخلوقات تمہاری آواز کو سنے، تمہاری اذان کی آواز کو سنے، اور زیادہ زیادہ تمہارے حق میں گواہی دینے والی مخلوقات۔ ابو سعید خدری نے کہا، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات تم کو بتلا رہا ہوں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔
دوستو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اذان کی فضیلت دے رکھی ہے. کائنات کی ساری مخلوقات جو بھی مؤذن کی اذان سنتے ہیں، شجر حجر انسان اور جنات جتنی مخلوقات ہیں، سب کے سب اس کے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے دن. یہ حدیث پہلے تو موقوف تھی، لیکن بعد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اس کو مرفوعاً بنا دیا. اس حدیث کو امام مالک، امام بخاری، امام نسائی، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. یہ بڑے بڑے محدثین امام مالک، بخاری، نسائی، ابن ماجہ. ابن ماجہ کی روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ولا حجر ولا شجر الا شہد لہ. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات یا جتنی بھی چیزیں سنتی ہیں، مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ولا حجر ولا شجر، کوئی شجر حجر، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی اینٹ ایسی نہیں ہے جو اس کے حق میں گواہی نہ دے. قیامت کے دن گواہی دیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اذان دینے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے. اسی حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا تو اس کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جنس ولا جن ولا انس الا شہد له. آپ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز کوئی درخت سنے، ولا مدر، اور جھوپڑے کی چیزیں، یہ جو انسان جھوپڑا بناتا ہے اس کے اندر بہت سارے پھوس فاس لگا دیتا ہے، ولا حجر، چاہے کوئی پتھر ہو، شجر ہو، تابوک ہو، اینٹ ہو، لکڑیاں ہو، پھوس فاس کا جو مکان خیمہ بنایا جاتا ہے، ولا حجر، یا پتھر اور پہاڑ ہوں، ولا جن ولا انس، اور چاہے جن یا انسان ہو. آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں، شجر حجر درخت، کنکر پتھر، ذرہ ذرہ، اللہ سبحانہ نے فرمایا مؤذن کے حق میں یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں، سب کے سب گواہی دیں گے اس کے حق میں. مؤذن کی ایک تیسری فضیلت اور بڑی اہم ہے. مؤذن کی جو اذان دیتا ہے للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، مؤذن کی فضیلت بیان کرتے. تیسری فضیلت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للمؤذن منتہى اذانہ ویستغفر له کل رطب ویابس سمعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث
امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی موجب کبیر میں روایت کرتے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یغفر للمؤذن منتہا اذانہ، مؤذن کے اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، جس مخلوق کے جو مخلوق بھی دنیا کی سنتی ہے اذان کو، آپ اللہ نے فرمایا یغفر للمؤذن، مؤذن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ دیکھا، اذان دینے والا للہ فی اللہ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اتنا بہترین، اتنا بڑا عمل کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کی اذان جو دیتا ہے للہ فی اللہ، اس کی برکت سے یغفر للمؤذن، مؤذن کی مغفرت کر جاتی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ رَطْبٍ يَابِسٍ، اور ہر شجر حجر، درخت کے پتے اور تنکے، چاہے تازہ ہرے بھرے ہوں یا سوکھ چکے ہوں، یہ سب بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مؤذن کو دے رکھی ہے۔ جو شخص اذان دے للہ فی اللہ، اس کو اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا ہے۔ چوتھی فضیلت، پہلی فضیلت تو یہ تھی کہ اللہ نے اتنا فضیلت ہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ نمبر 2، دوسری فضیلت گواہی دے گی۔ تیسری فضیلت، ساری چیزیں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس۔ اللہ اکبر۔ چوتھی فضیلت، مؤذن کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کے آواز جہاں تک جاتی ہے، جتنے زیادہ آواز دور گئی اتنا ہی زیادہ اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث میں کیا، وَيُصَدِّقُهُ كُلَّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور ہر خشک اور تر گھاس، سبزیاں، درخت، پودے، یہ ساری چیزیں اس کے حق میں تصدیق کرتی ہیں، اس کی تصدیق کرتی ہیں، اس کے سچے ہونے کی، مخلص ہونے کی، یہ ساری چیزیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایک فضیلت اور بڑی اہم ہے، چھٹی فضیلت، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رسول نے فرمایا وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر تازہ ہرا بھرا درخت، ہری گھاسیں، ہرے پتے، ہر وہ چیز یا سوکھے پتے، سوکھے درخت مؤذن کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ لیکن نسائی کی روایت میں ایک بڑی فضیلت اور بیان کی گئی ہے، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، یہ بڑی اہم فضیلت ہے۔ وَلَهُ
مثل اجر من صلی معہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اور مؤذن کے ساتھ جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، جتنا ان کو نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے اتنا ہی مؤذن کے بھی نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور آج ہم لوگ اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہیں۔ بلا تنخواہ کہ کوئی مؤذن ہم کو نہیں ملتا ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ اذان دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس میں اپنی انسلٹ و توہین سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ تو باعث فخر تھی، کاش کہ ہم سمجھتے اور اس پر عمل کرتے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا جس کو امام ابن حبان وغیرہ نے نقل کیا ہے، اسی حدیث میں مزید اضافہ ہے، الفاظ ذرا بدلے ہیں، امام ابن حبان نے الفاظ بدل دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا المؤذن یغفر له مد صوته ویشهد له كل رطب ویابس وشاہد الصلاة یکتب له 25 حسنہ ویکفر عنہما بینہما۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا مؤذن کی اذان اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اذان کی برکت سے، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور اس کے حق میں گواہی دیتی ہے ہر ہری بھری اور خشک چیزیں، ذرہ ذرہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ، اور جو شخص اذان سننے کے بعد نماز میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ایک نماز پڑھتا ہے تو یکتب له 25 حسنہ، ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کے 25 نماز پڑھنے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمَا بَيْنَهُمَا، اور اس مؤذن کے دو اذانوں کے درمیان یا دو نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ دوستو اس طرح سے اذان کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ تھا کہ اجر و ثواب کے حرص و طمع رکھتے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، بھاگ دوڑ کرتے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے اندر اس قسم کا کوئی جذبہ پیدا آج تک نہیں ہوا۔ اگر ہمارے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا تو ہم اس جذبے کے عملی جامہ پہنانے کے لیے، اذان دینے کے لیے بڑھتے، ہمیشہ نہیں کبھی کبھار جب بھی موقع ملتا اذان دیتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت، ساری چیزیں ہمارے حق میں شفاعت کرتی، ساری چیزیں ہماری تصدیق کرتی کہ واقعی یہ سچا مومن ہے، سچا ایمان والا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان کی ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جاتی، لیکن ہمارے اندر اس نیکی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو للہ فی اللہ اذان دیتے ہیں، جو مسجد کے مؤذن ہوتے ہیں، اور یہ فضیلت ہر وقت حاصل کرتے رہتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر اس حدیث کو دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لو یعلمون، اگر پتہ چل جائے ان کو
کہ اللہ نے ان کے لیے من الخیر والبرکہ، اذان میں کیا خیر و برکت رکھی ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگ چاروں طرف ٹوٹ پڑیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اس نیک عمل کا جذبہ اور شوق پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔